اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ برسی منانے کی حقیقت، اسلام میں برسی منانے کی کیا حیثیت ہے، برسی والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عبدالقیوم راجستھان سے۔ اسلام میں برسی منانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بدعت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود، جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے، یعنی جس پر ہمارا عمل نہیں تھا۔ تو میت کے احکام اسلام ہمیں بتا چکا ہے کہ کیا کیا کسی کے مرنے پہ کرنا ہے۔ اس میں اسلام نے بتایا غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، جلد سے جلد اس کو دفنانا ہے، بس یہ ہمیں بتا دیا تو یہی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں صدقات و خیرات کر لیں۔ اور علماء نے صدقات و خیرات پر ہر عبادت کو قیاس کیا کہ کوئی بھی نیکی کا کام میت کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے بھی کوئی وقت متعین کر لینا، اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلانا، یہ پھر بدعت عمل ہو جائے گا، یہ پھر اضافی عمل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، نہ تو نبی کی کسی صحابی نے برسی منائی، نہ حضرت ابو بکر کی، نہ حضرت عمر کی، نہ حضرت عثمان کی، نہ حضرت علی کی، نہ امام ابو حنیفہ کی برسی منائی گئی، نہ امام شافعی کی، نہ مالک، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام بخاری، نہ امام ابو داؤد، نہ امام مسلم۔ اتنے بڑے بڑے علامہ محدثین دنیا سے گئے، ان کے شاگردوں نے کسی کی بھی برسی نہیں منائی ہے۔ تو آپ اپنے ابا کی برسی کیوں منا رہے ہو؟ آپ اپنے دادا کی برسی کیوں منا رہے ہو؟ تو اس لیے یہ غیر شرعی رسمیں ہیں، اس میں ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی طریقے سے، اخپل طریقے سے اگر کوئی کام جتنا بھی اچھا کر لیں، آپ کے خیال میں وہ اچھا ہوگا لیکن شریعت میں وہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، اگر آپ 3 سجدے کر لیں، ایک دن امام صاحب نماز پڑھائیں اور فجر کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کریں، اب پبلک امام صاحب کو پکڑ لے گی۔ امام صاحب دلائل میں یہ جواب دیں کہ بھائی میں نے کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ایک سجدہ اضافی کر رہا ہوں نا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ اضافی سجدہ نبی نے نہیں کیا، نبی نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں تو ہم بھی 2 ہی کریں گے، تیسرے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں صحابہ کرام نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا اور پھر ایک دوسرے کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا، وہ عمل ہمارے سامنے ہے۔ تو جو کیا بس ہم وہی کریں گے، اخپل طریقے سے ہم کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ کرک سے آپ بات کر رہے ہیں تو اخپل کا مطلب آپ بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھتے ہوں گے۔ ظفر ایاز نے نہیں پوچھا، یہ عبدالقیوم راجستھان، اچھا یہ تو اخپل کا مطلب نہیں سمجھیں گے، تو راجستھان سے ہیں۔ اوپڑے طریقے سے، آپ پنجابی میں اوپڑا کہتے ہیں، جہاں تک شاید پروناؤنسیشن میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، تو اوپڑے طریقے سے آپ جب چلیں گے تو پھر جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، لہذا برسی نہ منایا کریں۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ برسی والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو برسی والے دن سے پہلے کر رہے تھے آپ، یعنی اپنے معمول کے مطابق اپنی لائف میں مشغول رہیں۔ رہا یہ کہ میت کے لیے دعا، تو وہ تو مرنے کے بعد سے روزانہ کرنی چاہیے، جب توفیق دے اللہ تعالیٰ، جب کرنی چاہیے، خاص دن نہیں ہے اس میں کوئی۔ کاشف علی ہری پور سے پوچھتے ہیں محض ایصال ثواب کی غرض سے اپنے مرحوم والدین کا 40واں منانا یا برسی منانا اور اس میں قرآن شریف کا ختم کروانا اور دعا کروانا کیسا ہے، اس کا شرعی حکم بتا دیں۔ بھائی یہ بدعت عمل ہے، جائز نہیں ہے۔ شریعت میں جن چیزوں میں اجتماع نہیں ہے ان میں اجتماع ناجائز ہے۔ ایصال ثواب جیسے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں اپنی ماں کے لیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب صدقہ جائز ہے تو کوئی بھی نیکی جائز ہے، کیونکہ احادیث میں تو جزیات کے ضمن میں اصول بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کیفیت شریعت نے بیان نہیں کی ہے، تو اپنی طرف سے کیفیت لگا دینا، 40واں دن کر دینا، پھر اس میں اجتماع اور یہ سب چیزیں، یہ شریعت پر زیادتی ہے، کیونکہ لوگ ان کو ثواب سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ تو جو جہاں ہے وہاں سے میت کے لیے دعا کر سکتا ہے، صدقات و خیرات کر سکتا ہے، قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں اجتماع بہرحال بدعت ہے۔ آپ نے کبھی سنا حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ان کا سویم ہوا ہو، 40واں ہوا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہوا تو کسی نے سویم کیا، ان کا 40واں کیا ہو، کبھی سنا آپ نے؟ یا حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو ان کا سویم یا 40واں ہو رہا ہے یا تمبو لگا کے قرآن خوانی ہو رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، نہ اسلاف کے بارے میں، نہ محدثین کے بارے میں۔ تو یہ تو ایک ہندوستان میں ایک چیز شروع ہوئی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔
تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو، یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا، اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو اس ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں۔ البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے، برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں، اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے۔